بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی یاد۔ حق تعالیٰ شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی جان نکال لاؤ۔ میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی رکھی، اپنی نعمتیں دنیا میں چاروں طرف سے اس پر لا دیں، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا۔ لا آج اس کو سزا دوں۔ ملک الموت نہایت تکلیف زدہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اس صورت سے کہ 12 آنکھیں ان میں ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ایک ڈنڈا، موٹا سا ڈنڈا جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے، جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ 500 فرشتے، جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو ڈھکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ گرز اس پر مارتے ہیں، جس کے کاٹنے اس کے گھس جاتے ہیں، پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں، اور باقی فرشتے ان کو کوڑوں سے اس کے منہ کو اور سرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ مردہ غشی کھانے لگتا ہے۔ وہ اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں، پھر ایڑی سے نکال کر کانوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر اور جگہ جگہ اس لیے روکتے ہیں تاکہ دیر تک تکلیف پہنچائی جائے۔ پیٹ میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی ٹھوڈی کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں، اے ملعون روح، نکل اور اس جہنم کی طرف چل جس کی صفت قرآن پاک میں سورہ واقعہ آیت نمبر 2 میں فی سموم حمیم ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ آگ میں اور گھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرد بخش ہوگا، بلکہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا۔ پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تجھے برا بدلہ دے، تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں۔ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا، پھر جب وہ خبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی فصلیں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے منکر نکیر، جن کی حیت ابھی گزر چکی ہے، آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں۔ وہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے، اور اس کے جواب پر اس کو گرز سے اس قدر زور سے مارتے ہیں، اس کی گرز کی چنگاریاں خبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دکھتا ہے، اس کی باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہیں۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں، اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالیٰ شانہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے، ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کے دشمن، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، اس لیے کہ تو نے حق تعالیٰ شانہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم کی اس کی خبر میں کھل جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ محدثین رحمہ اللہ اس حدیث پر سند کے اعتبار سے کچھ کلام کرتے ہیں، لیکن اس کے مضامین کی تائید بہت سی روایت سے ہوتی ہے۔ بالخصوص حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو مشکوات شریف کی کتاب
جنازے میں اور باب اس بات عذاب القبر میں ہیں۔ اگر کوئی ان کا ترجمہ دیکھنا چاہے تو مظاہر حق میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ منظر بہت زیادہ نگاہ میں رکھنے کے قابل ہے، بہت سخت منظر ہے، بہت کثرت سے احادیث میں اس کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اختصار کی وجہ سے ایک ہی حدیث کا ترجمہ لکھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، گنہگاروں کے لیے اہل قبور سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب سے دوسرا سر کی جانب سے، اور وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں آ کر یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔